بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنگیاں ماواں دے پتر چنگے۔ پارک سے نکلتے ہوئے مین دروازے کے سامنے ایک بابا سٹال پر خوبصورت چوڑیاں لگائے بیٹھا تھا۔ نظر پڑتے ہی میں نے اپنے گھر کال کی اور اپنی بہن سے کہا کہ سارا شہر چھان مارا، آپ کی بیٹی کے لیے کچھ بھی پسند نہیں آیا۔ ابھی نکلنے لگا تو مجھے چوڑیاں پسند آ گئی ہیں، اگر تم کہو تو لے آؤں۔ کہنے لگی نیکی بھلا پوچھ پوچھ کر کون کرتا ہے۔ میں نے اوکے بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ویسے بھی اسے سبز رنگ بہت پسند تھا اور میں نے چوڑیاں بھی اسی رنگ میں ہی پسند کر لی۔ چوڑیاں بیچنے والا بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں اور لگتا بھی نہیں کہ شادی ہوئی ہے، پھر یہ چوڑیاں شوڑیاں۔ میں بھی مسکرایا اور اس سے مذاق کے طور پر کہا کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا اور میرا شروع ہو رہا ہے، سمجھا کریں۔ ایک زوردار کہکہے کے دوران اس نے اخبار میں چوڑیاں پیک کر کے مجھے پکڑا دی۔ میں نے پیسے دیے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر آگے بڑھ گیا۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد لاری اڈا پہنچا۔ اپنے شہر جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک اماں اور ایک کمسن بچی دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی زبان سے شہر کی سڑکوں کی تعریف سن کر مجھے لگا کہ یہ کسی غریب گھرانے سے ہیں، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا۔ شاید اسی لیے میں نے موقع پا کر جھجکتے ہوئے ماں جی سے پوچھ ہی لیا کہ ماں جی آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، اور یہ چھوٹی سی ننھی پری کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ ماں جی نے تحمل سے جواب دیا، یہ میری نواسی ہے اور ہمارے گھر کی لاڈلی ہے۔ اس کا باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکا ہے اور میں اپنی دوسری بیٹی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہاں بھی میری 2 نواسیاں ہیں اور کل ان کی شادی ہے، تو یہ بار بار مجھے ہر چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر لے کر دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب بھلا میں اتنی مشکل سے گاڑی پر چڑھی ہوں، یہاں تک آتے ہوئے بھی تھک گئی ہوں، اور اب میں کیسے جاؤں، پھر واپس آؤں، اور پتہ نہیں اور گاڑی ملے نہ ملے۔ میں نے ماں جی کے چہرے پر پھیلے ہوئے غموں کو پڑھ لیا تھا اور اندازہ کیا کہ مسئلہ آنے جانے کا نہیں، مسئلہ پیسوں کا ہے، ورنہ یہ گھر سے سب کچھ لے کر نکلتے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کہ ماں جی کو کچھ حوصلہ ملے اور بچی بھی مطمئن ہو جائے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چوڑیاں گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے بہن کو کال کی اور کہا، اگر آپ کی بیٹی جیسی بیٹی کو میں یہ چوڑیاں گفٹ کر دوں جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں، تو برا تو نہیں مانو گی؟ کہنے لگی، آپ کے پاس دینے کے لیے جو کچھ بھی ہے دے دو، چوڑیاں پھر مل جائیں گی، کوئی بات نہیں۔ وزیرآباد شہر میں جب گاڑی رکی تو میں پانی کے بہانے نیچے اترا، کچھ بچوں کے کھانے کی اشیاء اور ماں کے لیے ایک جوس اور ڈبل روٹی لی۔ سوچا کہ اگر میں نے ابھی پیش کر دی تو ماں جی نہیں لیں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میرا سٹاپ آ گیا۔ میں نے چوڑیاں اور وہ کھانے کا سامان اور ساتھ میں کچھ پیسے جتنی مجھے توفیق تھی اماں جی کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ ماں جی آپ کے ساتھ میرا سفر انتہائی اچھا رہا اور میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی نواسی کے لیے۔ میں اتنا کہہ کر بس سے نیچے اتر رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے اس ماں کی آواز آئی، چنگیاں ماواں دے پتر چنگے ہی ہوندے نے، جا اللہ تیری خیر کرے۔ کبھی بغیر سوچے سمجھے بھی کسی کی مدد کر دینی چاہیے اور نیکی کا موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔